رمضان کریم چند گھڑیوں کا مہمان ہے۔ عید کی تیاریاں زوروں پر ہیں اور یقیناً عید کی خوشی بھی منانی چاہیے۔ اہل ایمان کے لیے یہ بہت بڑا انعام ہے، لیکن ان خوشیوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ عید سعید کی خوشیاں مناتے ہوئے ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جن سے رمضان کریم کی محنتوں پر پانی پھر جائے۔ کتنی محنت سے روزہ رکھا، مشقت سے اس کو پورا کیا، پھر تراویح میں نیند کو چھوڑا اور قرآن کریم کی تلاوت کو سنا، تو یہ روحانی لذتیں ساری سمیٹیں، تو عید کی خوشیوں میں ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ چاند رات جب تشریف لاتی ہے تو عام طور پر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کتنے اہتمام سے، کتنی محبت سے روزے رکھے تھے، اور ہم وہیں پر ہو جاتے ہیں جہاں پہ ہم رمضان شریف سے پہلے تھے۔ تو رمضان شریف کے آنے کا مقصد چاند رات کو ہی عام طور پر بھلا دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب عید کی رات آتی ہے تو اسے انعام کی رات کہا جاتا ہے، لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات۔ عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے۔ وہ فرشتے زمین پر آتے ہیں، سب گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو، اور بہت ہی زیادہ وہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے سے بڑا گناہ معاف کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ عید کے دن اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اے میرے بندو، مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو۔ اب کوئی مفلوق الحال شخص کا بھی مانگو کیا مانگتے ہو تو دیکھنے والا یہی کہے گا تیرے پاس ہے کیا دینے کے لیے۔ کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ بھی کہہ دے مانگو کیا مانگتے ہو تو اس سے کہا جاتا بادشاہ سلامت آپ کے پاس ہے کیا۔ آپ نے شاید وہ واقعہ سنا ہو کہ ایک فقیر بادشاہ کے دربار میں گیا تو بادشاہ نے رعونت سے اس کے ساتھ رویہ کیا، وہ فقیر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد بادشاہ شکار کو گیا تو بادشاہ ہے، وسیع سلطنت کا مالک ہے، راستے میں ایک جگہ کھو گیا، وزراء ساتھی وغیرہ سارے آگے پیچھے ہو گئے شکار میں، سخت پیاس کی حاجت ہوئی، وہی فقیر راستے میں ملا۔ اس نے پانی مانگا، کہا پانی دے دوں گا لیکن ایک قیمت پر دوں گا۔ کیا قیمت دو گے؟ بادشاہ تو کیا دے سکتا ہے؟ کہا اس وقت جس شدت سے تڑپ رہا ہوں نا، تو مجھ سے آدھی سلطنت بھی مانگے تو وہ بھی دے دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آدھی سلطنت کے بدلے میں پانی پی لے۔ پانی پیالہ ایک پانی کا پلا دیا، سیراب ہو گیا۔ بادشاہ واپس چلا گیا، اب وہ پانی نکل نہیں رہا، پیشاب رک گیا، بڑے بڑے معالجوں سے علاج کروایا، علاج نہیں ہو رہا۔ یہی فقیر پھر آ گیا بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ سلامت ٹھیک کر دوں؟ ہاں، بدلے میں کیا دو گے؟ آدھی سلطنت دے دوں گا۔ پیٹ پہ ہاتھ رکھا، کچھ پڑھا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مسئلہ حل ہو گیا، شفا ہو گئی۔ بادشاہ نے کہا میں حاضر ہوں، وعدے پر قائم ہوں۔ فرمایا وہ سلطنت مجھے دے گا جس کی قیمت ایک پیالہ پانی ہے؟ آدھی سلطنت تو نے دی پانی پینے کے لیے، آدھی تو نے دے دی نکالنے کے لیے، سلطنت کی حیثیت کیا ہے؟ تو کوئی بڑے سے بڑے بادشاہ بھی کہہ دے نا مانگو کیا مانگتے ہو تو وہ کچھ نہیں دے سکتا، لیکن جب اللہ کہے مانگو کیا مانگتے ہو، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو مانگو کیا مانگتے ہو، میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز اس نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، جو دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا۔ ہم دنیا میں بہت کچھ مانگ لیتے ہیں نا، لیکن وہ ہمارے حق میں اچھا نہیں ہوتا،
تو بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا کا مطلب یہ اگر تمہارے حق میں اچھا ہوگا تو وہ بھی عطا فرماؤں گا. جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں پر پردہ پوشی فرماتا رہوں گا. میری عزت و جلال کی قسم میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا. پس اپنے گھروں کی طرف مغفرت کے ساتھ لوٹ جاؤ. تم نے مجھے راضی کر دیا میں بھی تم سے راضی ہو گیا. یہ پہلے انعام کی رات آتی ہے لیلۃ الجائزہ، اور پھر صبح کے وقت فرشتے یہ ندائیں دیتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے. تو بھئی اس پر خوشی تو منانی چاہیے، اس پر خوش تو ہونا چاہیے کہ گناہ گاروں سیاہ کاروں پر اللہ تعالیٰ اتنا کرم فرما رہا ہے. تو خوشی کیسی ہونی چاہیے؟ وہ خوشی جس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے. حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ ذوالحجہ شریف کی 8ویں 9ویں اور 10ویں رات. ذوالحجہ شریف کی 8ویں 9ویں اور 10ویں رات، یہ بھی بڑی فضیلت والی راتیں ہیں. عام طور پر ہم جانوروں کی خریداری میں مصروف رہتے ہیں، پٹھے لینے چلے گئے جانور کی، یہ بھی اچھی بات ہے لیکن عبادت بھی کرنی چاہیے ان راتوں میں. تو 8ویں 9ویں اور 10ویں رات، اور چوتھی رات عید الفطر کی رات، 5ویں رات شعبان المعظم کی 15ویں رات جسے ہم شب رات کہتے ہیں. ان 5 راتوں میں جو شب بیداری کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر کتنا کرم فرمائے گا کہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا جائے گا. تو نیت کر لیں انشاءاللہ چاند رات کو ہم نے ساری رات نہ صحیح جتنا ممکن ہو عبادت کرنی. کم از کم یہ تو ضرور کریں گے نا کہ عشاء کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت پڑھیں گے، اس کے بعد سنن و نوافل وتر پڑھیں گے، اور پھر کوئی لغو کام نہیں کریں گے. ایک آسان طریقہ ساری رات کی عبادت کے ثواب کا آسان طریقہ یہ ہے بندہ عشاء اور فجر بعد جماعت پڑھے اور درمیان میں کوئی غلط کام نہ کرے، درمیان میں کوئی غلط کام نہ کرے، بے شک سویا رہے، اس کو ساری رات کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے. تو کم از کم اتنی نیت ضرور کریں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو زاہد ہوتا ہے نا، زاہد، عابد اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، پاس کو بھی نہیں ہے. عابد کون ہوتا ہے؟ عابد وہ ہوتا ہے جو عبادت بھی کرتا ہے گناہ بھی کرتا ہے، نیکیاں بھی چل رہی ہیں ساتھ ساتھ گناہ بھی چل رہے ہیں. تو جو نیکیاں ہو رہی ہیں اس کا ثواب مل رہا ہے، جو گناہ ہو رہے ہیں ان کا گناہ ہو رہا ہے. اور زاہد کون ہوتا ہے؟ جو کثرت سے نیکیاں تو نہیں کرتا لیکن گناہ سے بچتا ہے. کثرت سے نیکیاں نہیں کرتا لیکن گناہ سے بچتا ہے. تو اہتمام یہ کریں اس رات ہم بھلے عابد نہ بنیں لیکن زاہد ضرور بنیں گے، گناہوں سے ضرور بچیں گے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. وما علی الا البلاغ.